السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں وزیر دفاع محترم جناب پرویز خٹک صاحب، اور ہمارے ساتھ آن لائن محو گفتگو ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور قائد حزب اختلاف محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ آج آپ نے حق، سچ اور جرت کی آواز کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میاں صاحب، ہم پہلے بھی آپ کو بلاتے رہتے ہیں اپنے شو میں۔ نہیں جنید صاحب، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو خادم ہوں آپ کا بھی اور آپ کے ویورز کا بھی۔ میں جرت اور سچ کی آواز کو کہہ رہا ہوں۔ میری مراد جناب پرویز خٹک صاحب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو ان کے تعارف کے ساتھ وہ شعر ضرور پڑھنا چاہیے تھا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز پی ایم سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کل بھی حق اور سچ کا علمبردار تھا اور آج بھی حق اور سچ کا علمبردار ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے جو بھی کی ہیں، یہ میں نے عماد اظہر کو کی ہیں۔ اچھا 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 اچھا، پی ٹی آئی کا لیڈر تو میرا لیڈر ہے بھائی، پی ٹی آئی کا لیڈر میرا لیڈر ہے۔ عماد اظہر کو میں نے بولا ہے کہ گیس دو، میرے صوبے کا بہت برا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، دیکھیے یہ تو زبان زد عام ہے اب بات کہ انہوں نے نیازی کو کہا کہ اگر آپ یہی رویہ اختیار کیے رکھے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے پائیں گے۔ اور ان کے دل کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے پائیں گے، ہم پھر شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ نہیں میاں صاحب، نہ خٹک صاحب ایسا میں نہ بولیے۔ نہیں میاں صاحب، خٹک صاحب، میں دل کی آواز پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، سنتا ہوں۔ بس جو بات ہو گئی ہے چپ کر جائیے۔ نہیں میاں صاحب، میں آپ کی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے ایک یہ آواز دل سے جو نکلنی تھی اسے چھپا کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے پاکستان کی عوام پہ ظلم کیا ہے۔ جی خٹک صاحب نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینے تو پھر کسی نہ کسی کو تو دینا ہی نا۔ اور نہیں بھائی صاحب، اور نہیں بات چھوڑ دے یار، میں جو کہہ رہا ہوں۔ اور بھائی صاحب، اگر آپ نے مجھ کو بولنے کا موقع نہیں دینا تو میں پھر باہر جا کے سگریٹ پی آتا ہوں۔ دیکھیں یہ صاف بہانہ جو آپ نے لگایا، یہ سب کو معلوم ہے۔ آپ تو سگریٹ اٹھا ہی نہیں سکتے تو پیئیں گے کیسے؟ اور اچھا نہیں لگتا کہ سگریٹ کو سگریٹ لگا ہو۔ میں جنید صاحب، آپ کو میں نے یہ خٹک صاحب کے دل کی آواز بتائی ہے اور یہ آج بھی ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ میاں صاحب، یہ میرے دل کی آواز نہیں بلکہ آپ کے دل کی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال کچھ تو ہوا ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا لیڈر عمران خان مجھ کو پی کے بلاتا ہے تو میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ وہ بڑھ کے کدھر جاتا ہے وہ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ خٹک صاحب؟ آپ کو پی کے کہتے ہیں تو آپ اس میں خوش ہو رہے ہیں؟ پی کے خلائی مخلوق ہے۔ نہیں آپ کو یقین تو عامر خان کی فلم دیکھیے، اس کے لیے تو پھر آپ کو پلاس سے کان بھی کھینچوانے پڑیں گے۔ اور میاں صاحب، وہ پی کے فلم ہے، ادھر پی کے کا مطلب پرویز خٹک ہے۔ مگر دیکھیے، آپ نوجوانوں کی آواز ہے اور نوجوان صرف ایک ہی پی کے کو جانتے ہیں، وہ عامر خان والا پی کے ہے۔ او بھائی، یہ فلم والا پی کے نہیں ہے، یہ پی کے کا مطلب پرویز خٹک ہے، اور یہ کٹک آپ کے دل کو لگتا ہے۔ واہ جی واہ، 40 سال پہلے نوری نت سی، نت۔ دیکھیے، میں جنید صاحب یہاں پہ پرویز خٹک صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خٹک صاحب اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اس پہ
قائم رہنا چاہیے. واہ. اگر اللہ پاک یہ توفیق دے باطل کے سامنے حق کی آواز بننے کی تو اس پہ قائم رہنا چاہیے. آپ کیا بات کرتے ہیں آپ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خوشی دی اور پھر فوری طور پہ آپ نے سرنڈر کر لیا. کیا آپ میں قائم رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ آپ پلیز مہربانی کر کے اپنے اسی موقف کو دوبارہ دہرائیے جو آپ نے اس وقت پی ایم کے سامنے اختیار کیا تھا. کون سا موقف، کون سا بات تو میرا عماد اظہر سے ہوا ہے. عمران خان تو میرا لیڈر ہے. وہ یار عمران خان سے بات کرنا آپ کا معیار ہی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ڈپٹی لیڈر ہیں آپ پی ٹی آئی کے. آپ کو تو لوگ نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. آپ حماد اظہر کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو کل کا بچہ ہے. آپ تو کنٹینر پہ ڈانس کر رہے تھے کھٹک صاحب. اور ہمیں وہ ڈانس آج تک یاد ہے. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا تیز ہے اور شتوت کی ٹہنی ہل رہی ہے. میاں صاحب، نہ میں پیڈر میں دودھ پیتا ہوں اور نہ میں نوالا کان میں ڈالتا ہوں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھ کو اس کا سارا سمجھے. واہ. کس فیڈر کی بات کرتے ہیں آپ پرویز خٹک صاحب، جس کو دھونے کے لیے آپ سر پہ صابن لگا کے اس کے اندر گھس جاتے ہیں؟ آپ اس وقت اس طرح کی مثالیں مت دیجئے، اس طرح کے اپنے آپ کو تانے مت دیجئے. یہ ہمیں نہیں آپ تانا دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس وقت ساری قوم کی نظریں آپ پہ ہیں. بالکل. آپ دیکھیں، آپ پہ تو نظر ٹھہرتی نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ نظر نہیں آ رہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ خٹک صاحب؟ فزیکلی تو آپ نظر نہیں آ سکتے، آپ بولنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہاں کھڑے ہیں. مہربانی کریں، آپ بولتے رہے، آواز بند نہ کریں. حق اور سچ اور کی آواز جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے. میاں صاحب یاد رکھیے، میں وزیر دفاع ہوں. آپ میری جسامت کی طرف نہ جائیں. آپ میرے حوصلے کو دیکھیں جو چٹان کی طرح مضبوط ہے. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں خٹک صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ جب چٹانوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اس طرح کی نوکریں نکل آتی ہیں. مگر ہم یہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ آپ حر ہیں مگر قافلہ یزید میں ہے. آپ کو چاہیے آپ فوری طور پہ الگ ہو کے سچ کا ساتھ دیں. آپ نے جرت کی ہے بولنے کی. پورے پاکستان کی نظریں آپ کی طرف ہے اور اپوزیشن کی بھی آپ کی طرف ہی ہے. کیونکہ اپوزیشن آپس میں تو اس طرح اکٹھی نہیں ہو رہی جس طرح آپ نے حوصلہ اپنا اکٹھا کیا ہے اور منہ سے آواز نکالی ہے. مہربانی کرو بول دے رہے وہ یار کی کر دے ہو میں. میاں صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن والوں سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب آپ اپنا سارا وزن میرے نازک اور ناتواں کندھوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں خٹک صاحب، یہ آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا. آپ کو حق اور سچ بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بوجھ ہم آپ پہ کیوں ڈالیں گے؟ ہم نے سن رکھا ہے جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کے ایک ہمسائے دوست نے آپ سے پینسل مانگی تھی تو آپ نے سارے بھائیوں نے پینسل اٹھا کے آپ کے کندھے پہ رکھی تھی اور پھر آپ اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے. اس لیے ہم کوئی بھی بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ نہیں ڈالیں گے. ہم تو صرف آپ کو بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور بولتے رہے کہ بولنے میں ہی برکت ہے. بولنے سے ہی ہل جل ہوگی، بولنے سے ہی سیاست میں بہتری آئے گی. تاڑی بڑی مہربانی خٹک صاحب. میاں صاحب میں اتنے سالوں سے چپ لیکن مجھ کو میرے کس طرح بولو گے؟ تاڑا لک دبائیے تو بولو گے. مجھ کو میرے عوام کے لوگوں کی وجہ سے بولنا پڑا بابا. وہاں پہ گیس نہیں آ رہا، انہوں نے ہم کو ووٹ دیا، وہ ہم کو کہتا ہے کہ ہمارا کام کرو. ہمارے صوبے میں کوئی گیس نہیں آ رہا میاں صاحب. یہ بات ہم حماد اظہر سے کہتا ہے، عمران خان سے نہیں. حماد اظہر کو کیا کہتے ہیں آپ؟ خدا کے واسطے آپ جو بولنے والی جگہ ہے وہاں پہ بولے. حماد اظہر بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ حماد اظہر تو بچہ ہے بیچارہ. اس طرح کے بچے کو تو محلے کے لڑکے کہتے ہیں وہ جا شکور انہوں دی ٹلی وجا گیا پھر تینوں موٹر سائیکل دا چھوٹا دیا گے.
اس نے کیا کرنا ہے؟ خٹک صاحب آپ نیازی کے سامنے بولے کہ وہی جگہ ہے بولنے والی. واہ. میاں صاحب میں ان کے آگے نہیں بول سکتا. عمران خان میرا لیڈر ہے. وہ آہو لیڈر ہے یا تہاڈی ساس سے ہونے کے نہیں بول سکتے؟ لیڈر کے آگے بولنا ہوتا ہے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں جس کا آپ بڑا ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں. اب آپ کی جمہوریت کہاں گئی ہے؟ اسی کے لیے آپ نے میدان سجایا ہوا تھا, میلہ لگایا ہوا تھا, میوزک چلا رہے تھے کئی دنوں سے, جمہوریت کے گانے گا رہے تھے. اب کدھر ہے آپ کی وہ جمہوریت؟ آپ تو انہی پیروں کے اوپر پھر گئے ہیں. ویسے تو آپ کو کسی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے جتنے آپ باریک ہیں, مگر آپ جمہوریت کے پیروں سے کیوں پھر رہے ہیں؟ میاں صاحب اللہ کے حکم سے پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جرت کے ساتھ لیڈر سے بات کرنے والا آپ کا یہ بھائی ہے. آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو اپنے لیڈر سے جا کے بولیے لندن میں کہ واپس آؤ اور آ کے عدالتوں کا سامنا کرو. خٹک صاحب, اللہ کے فضل سے ہمارا لیڈر واپس آئے گا, انشاءاللہ واپس آئے گا, اور پوری آن بان شان سے واپس آئے گا. بالکل. مگر وقت آنے پہ آئے گا. آج کل دھند بہت ہے, فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں. آج کل تو بندہ کراچی سے لاہور نہیں آ سکتا, تسی لندن کی گل کر رہے ہو. میاں صاحب دھند ہی اینی پی رہی ہے, بندہ گجران والے نہیں جا سکتا. اوئے پنڈا چ چلنے والے فوکر, گجرا والا میں تو ایئرپورٹ ہی نہیں ہے, وہاں سے کون سی فلائٹ آنی ہے؟ میں لندن سے لاہور کی فلائٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوں, وہ بات جو اس وقت پورا پاکستان کر رہا ہے. جی میاں صاحب آج پہلی دفعہ آپ کو چادر لپیٹے ہوئے دیکھا ہے. یار میں تھیلے تینوں کی دسا یار, نیازی نے گیس ہی منگا دیتی ہے, ہیٹر ہی نہیں چل رہا, اتنی سردی ہو تو میں تے تانوں پتہ ہے ماڈرن آدمی ہے, میرے کو تے چادر ہی نہیں سی. اچھا. باہروں میں گیٹ کیپر کو چادر لے کے ہوتے لئی, اور گیٹ کیپر بیچارہ گیٹ تے کھڑا ہو کے یہ کر رہے ہیں. یہ نیازی نے تو سب کی یہ نکال دی. چادر آپ کو خوبصورت لگی ہے میاں صاحب؟ تو تانوں دے دئیے. ویسے تو تواڈے تے ترپال پائی جاندی ہے, اگر تسی چاہتے ہو تو چادر بھی دے دینی ہے تانوں. دیکھو جنید میاں, یہ منی بجٹ تو ہو گیا پاس. اب اس کے بعد میرے لیڈر نے بولا ہے کہ ہم پورے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے, اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ان کے حق میں دیں گے ہم. یہ بھی تو بتائے آپ کا لیڈر کہ کہاں سے خوشیاں دینی ہے, کس مد میں خوشیاں دینی ہے, کب خوشیاں دینی ہے. 4 سال ہونے کو ہیں, ابھی تک ہم صرف وہی آوازیں سن رہے ہیں, وہی باتیں ہو رہی ہیں, مگر لوگ بیچارے وہی کے وہی کھڑے ہیں. جنید صاحب, ان حکمرانوں کا اس وقت وہ حال ہے جو کسی آدمی نے ملازم رکھا اور اسے کہا کہ تمہیں 50,000 روپیہ مہینہ ملے گا, تم میرے لیے کام کرو. اس نے کہا کام کیا کرنا ہے؟ تو مالک نے کہا کہ بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ 50,000 آئے گا کہاں سے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رزق کی قدر کرنا یا کھانے پینے والے چیزوں کا احترام کرنا, اس کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ روٹی جو ہے نا یہ آپ نے پھینکنی نہیں ہے. بھائی آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹاپک شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو فوری طور پہ آپ کے بچپن میں لے جائے گا. مجھے ایٹ لیسٹ 2-3 سال پیچھے یعنی لے جائے گا. آئیے چلتے ہیں 1 سال پیچھے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بزرگ یا ماں باپ یا جو محلے میں بڑے بوڑھے ہوتے تھے, وہ آپ کو بعض چیزوں سے باز رکھنے کے لیے یا بعض کام کروانے کے لیے کچھ محاورے بولا کرتے تھے, کچھ ایسی باتیں بتایا کرتے تھے جو یا سوشلی آپ سے ریلیٹ کرتی تھی یا ریلیجسلی مذہبی طور پہ آپ کو کوئی انسینٹیو دیا کرتے تھے یا آپ کو ڈرایا کرتے تھے. یعنی یا جزا سے آپ کو خوشخبری دیتے تھے یا سزا سے ڈرایا کرتے تھے. اچھا, وہ عام طور پہ جو وہ بنائی ہوتی تھی انہوں نے بات, اس کا کسی مطلب مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا,
کوئی وہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا, لیکن انہوں نے وہ بات بنائی ہوتی تھی صرف اس مقصد کے لیے کہ بچے اس ایج میں یہ بات سمجھ لیں, اور وہ ہم نے ایسی سمجھی باتیں کہ وہ آج تک ہمارے ساتھ وہ باتیں جو ہیں وہ خاص تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بلکہ اسی طرح ہی جڑی ہوئی ہیں جس طرح انہوں نے ڈرایا تھا. گالی نکالنے سے زبان پہ کوئلہ رکھ دیتے ہیں. ہاں, زبان نہیں, عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ گالی نکالنے سے یا جھوٹ بولنے سے زبان کالی ہو جاتی ہے. اچھا, بندہ اگر جھوٹ بولتا تھا یا گالی دیتا تھا تو بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے آئینے میں زبان دیکھتا تھا, غوری صاحب کہ یار زبان کالی تو نہیں ہوگی. کیسے کھوچل بچے سن مان جھوٹیاں بات. اچھا, ایک لمبی فہرست ہے ایسے تصورات کی جو بچپن سے جڑے ہوئے ہیں. ایک بات کہی جاتی تھی کہ نمک جو ہے نا یہ زمین پہ نہ گرے ورنہ قیامت کے دن آنکھوں سے اٹھایا جائے گا, پلکوں سے یہ نمک اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب مقصد تو یہ تھا کہ کھانے والی چیز ضائع نہ کرو, مقصد صرف یہ تھا. لیکن اس کے ساتھ وہ آج بھی آپ جب نمک ضائع کرتے ہو تو وہ بزرگوں کی بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے فوری طور پہ, یار یہ قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا, پلکوں سے اٹھانا پڑے گا, پلکوں سے اٹھایا جائے گا, ڈیلے کے اوپر پھر بہت لڑے گا. ہاں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھو کہ بچپن میں کہا جاتا تھا کہ یار یہ جو جوتا ہے نا یہ الٹا نہ رکھو. یہ اب جوتا ویسے الٹا رکھنا بہت گندا لگتا ہے, ظاہر ہے اس پہ گندگی لگی ہوتی ہے, وہ جب الٹا ہوتا ہے تو گندگی اور نمایاں ہوتی ہے. تو اس سے کئی باتیں منسوب کی جاتی تھی کہ جوتا اگر الٹا رکھو گے تو فلاں فلاں ہو جائے گا. عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ ایک تو کینچی اگر ہو تو خاندان میں لڑائی ہوتی ہے, ایک اگر جوتا الٹا ہوگا تو بہن بھائیوں میں لڑائی ہوگی. اچھا, بہن بھائیوں میں کوئی لڑائی, بہن بھائیوں کا جوتے سے کیا تعلق, جوتے سے لڑائی کا تعلق ہے. اور جنید سلیم جیسے کھوچل پر آنا لڑ لڑ کے نا خیر تے کہتے یار وہ جوتی پٹھی پڑی ہوئی تھی, میرا کوئی قصور نہیں. اور کئی نوست بھی کہتے تھے, خوشت ہوتی تھی. جوتوں سے بہن بھائی کی لڑائی تو نہیں ہوتی, بھائیوں کی ہو جاتی, وہ ایک دوسرے کے پہن جاتے. یار مجھے بزرگوں نے نکیا ہوندیا سمجھانا کرنا کہ پتر ہانڈی کے اندر سے نہ نوالے لگا لگا کے کھاؤ, شادی پہ بارش ہو جائے گی. وہ شادی پہ تو بارش نہ ہوئی, بعد میں بڑی بارش ہوئی. کس چیز کی بارش ہوئی؟ چھوڑ دو بس, آج تک ہو رہی ہے بارش. اچھا, گوگے کو کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ پلیٹ میں نہ کھانا, ہمیشہ دیگ میں کھانا, اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا اور دوسرے کا رزق مکا دے گا. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ رزق کی قدر کرنا یا کھانے پینے والی چیزوں کا احترام کرنا, اس کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ روٹی جو ہے نا یہ آپ نے پھینکنی نہیں ہے. جو اضافی ہے روٹی چاہے خراب ہو جائے لیکن آپ نے کوڑے دان میں نہیں پھینکنی. آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ احترام کیا جاتا ہے کھانے والی چیز کا, یہ بڑا ضروری ہے. شاپر صاحب نے ہاں, ہمارے ہاں آج اتنا گہرا تصور ہے کھانے والی چیز کا احترام کرنا کہ اس کو یوں پھینکتے نہیں ہیں. اتنا گہرا تصور ہے کہ عرب معاشرے کے بارے میں جو ہمارے پاکستانی بھائی وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور وہ وافر مقدار میں ظاہر ہے منگواتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ جو بھی سختی آتی ہے نا, ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رزق کا احترام نہیں کیا, اس وجہ سے ان پہ یہ سختی آئی ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی روٹی پھینک دے گا نا تو جنت میں اتنے دن تک اس کو رزق اس کا بند کر دیا جائے گا. یہ بچپن میں ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ روٹی پھینکو گے تو اتنے دن تک جنت میں تمہارا رزق بند کر دیا جائے. اچھا, مجھے ایک بات اماں کہا کرتی تھی کہ پتر بسم اللہ نہ پڑے روٹی کھانے سے پہلے تو ساتھ شیطان بھی بیٹھ جاتا ہے, آدھی روٹی. اچھا, میں ایک دو دفعہ نا نہیں پڑھی, میں کہا شیطان تے ویکھی آج, مینوں کی پتہ سی جو تو ہسبیال شروع ہونا ہے ادوں نظر آنا. کوئی اور بات کر. گوگے کے ساتھ ہوا نا, گوگے کے ساتھ شیطان بیٹھ گیا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھا رہا, اٹھ مایوس ہو کے اٹھ کے چلا گیا, کہنے کوئی چھڈے گا تو مینوں ملے گا نا. اور شیطان دی امی بھی انہوں ایہی کہندی سی نا, بعد آ جانی تے تیرے نال پھر گوگا پہ آ کے روٹی کھائے گا. میرے ابو کہتے تھے سو جاؤ نہیں تو جن چمڑ جائے گا. تو میں پھر آگے سے کہتا تھا مجھے نہیں پتا, میں نے جن دیکھنا ہے. میں نے تمہارے ابو ٹھیک کہہ کے گئے نا, اللہ جنت میں گھر کرے ان کا, ٹھیک بتا کے گئے نا, جن چمڑا اور ایسا چمڑا کہ اتر ہی نہیں رہا. عزیزی میرے پہ جن ہے؟ بالکل نہیں, یو آر کوائٹ بیوٹیفل مین. اچھا, جن سے مجھے یاد آیا
بچپن میں جب مائیں اپنے بچوں کا بہت زیادہ بناؤ سنگار کرتی، بناؤ سنگار کیا کرتی ہوتی تھی اس وقت؟ زیادہ سے زیادہ بناؤ سنگار ہوتا تھا اچھا چوپڑ کے سرسوں کا تیل، بس یہی، اور درمیان میں سے چیز نکال دیتی تھی. اچھا وہ نا یا سرما ڈالتی تھی. اس کے بعد نا بچے جو ہے نا بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے تو ماں باپ کو یہ بات پسند نہیں تھی. تمہیں کلمہ جو تیل چورے ہوتا، لیکن ماں باپ کہتے تھے کہ بار بار یہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے یہ ایک غلط تصور ہے، یہ خود توصیفی ہے اور بندہ اپنے آپ سے محبت میں گرفتار ہو جائے. تو ماں باپ کہتے تھے جب بن سج جاؤ نا پھر زیادہ شیشہ نہیں دیکھنا ورنہ پریاں عاشق ہو جاتی ہیں اور پریاں اٹھا کے لے جاتی ہیں. بچے ڈر جاتے تھے. ایسی کئی ہری شیشہ دیکھیا کو پری آئی نہیں، اخیر چڑیل عاشق ہو گئی. سر جی پھر وہ چھوٹے بچوں کو مائیں کہتی تھی کہ اگر تو نے سر سے جوئیں نہ نکالی تو یہ کٹھی ہو کے تجھے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ تو تمہیں تو صحیح کہتی تھی، اور نہیں غلط کہتی تھی. تمہیں تو 3-4 جوئیں بھی اگر رل جائے تو لے جا سکتی. 3-4 جوئیں، 3-4 جو، خدا کا خوف کرو. اور آدھی جو اس کو تو ایک جو انگلی سے پکڑ کے لے کے جاتا. یار 3-4 میں نے اس لیے کہا ہے کہ گجرا والا سے آتا جاتا ہے، جیب میں چیزیں بھی ہوتی ہیں. سر یہ والی نا مثال نکال دیں یہاں سے، بچوں پہ غلط اثر پڑتا ہے. دیکھو جتنی باتیں بھی بزرگ کہتے تھے ان کے پیچھے ایک اچھی سائیکی ہوتے، لاجک، مقصد کتنا اچھا ہوتا تھا بچوں کو سمجھانے کے لیے. ہاں اچھا مجھے سر جی پریاں اٹھانی آئی تھی، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم غلط گھر آ گئے ہیں، وہ پھر چلے گئے. ایک پری کے دل میں رحم آیا بھی، دوسری جگہ ہے کہ کھچ مار لگی. وہ آپ جا کے کی بکھائیں گے. اچھا جی آج میمکری ایک آرٹ ہے، لیکن پہلے وقتوں میں ماں باپ جو ہے وہ منع کیا کرتے تھے کہ جانوروں کی آوازیں نکالنا، ظاہر ہے تو غیر مذہبی نا، تو وہ منع کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جس جانور کی آواز نکالو گے قیامت کے دن اسی کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے. تو یہ کتا بلی مرغے کی آواز نہ نکالا کرو. تو بچے ڈرتے تھے یہ کام کرتے ہوئے. اچھا یہ جو توہمات بنے ہوئے ہیں نا، خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ بچوں کو، بچے خالی بیٹھ کے کوئی کام نہیں تو کینچی سے کھیلنا شروع کر دیتے تھے. اب ظاہر ہے بچوں نے کینچی سے کپڑا تو کاٹنا نہیں ہوتا، تو خالی کینچی چلاتے تھے. تو ان کو اصل میں روکنا مقصود ہوتا تھا کہ زخمی نہ ہو جائیں بچے. تو پھر یہ کہتے تھے کہ گھر میں لڑائی ہو جائے گی خالی کینچی چلائی تو. ہاں جی، ورنہ سچ مچ لڑائی ہوتی ہو تو حجام کے گھر میں تو سکون ہی نہ رہے. وہ تو حجامت کرتے ہوئے کتنی ٹک 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 خالی بھی کرتا ہے، ٹک 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 رنگ رنگ ٹک 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 رنگ رنگ. اچھا اسی طرح ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ، ان کا تقدس اجاگر کرنے کے لیے بچوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان مقامات کی طرف پاؤں کر کے سونا جو ہے وہ گناہ ہے. حالانکہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ہمارے دل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ ان مقامات کا احترام پیدا کیا جائے. آج بھی جب ہم لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، ایون بیڈ روم بھی ڈیزائن کرتے ہیں اپنے، تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کعبہ کس طرف ہے. یار بزرگ باقاعدہ کہا کرتے تھے مکان بناتے ہوئے کہ بھائی یہ جو کمبوڈ یا فلش ہے اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس طرف کو بیٹھ کے اگر آپ ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں تو کوڑ پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوتا تھا نا کہ احترام دل میں رکھ. عزیزی بھائی جان چارپائی کی پینتی نہیں کرنے دیتے تھے قبلہ شریف کی طرف. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا عام طور پہ ساون بھادوں کی جو بارش ہوتی ہے اس میں بچے جو ہیں وہ نہاتے ہیں بارش کے پانی سے، تو وہ پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں کیونکہ عام طور پہ باہر جوہڑ بنے ہوتے ہیں اور گندے پانی میں نہاتے ہیں، گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، گندا پانی ہو جاتا ہے. اب ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس گندے پانی میں، ساون بھادوں کی بارش کے نتیجے میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس میں نہانے سے روکنے کے لیے ایک بات بنائی ہوئی تھی کہ دھوپ میں بارش ہو تو جنوں کی بارات نکلتی ہے. تو جنوں کی بارات کے ساتھ ہی بندہ ڈر جاتا تھا بچہ. برات آ گئی. ہاں کہ برات آ گئی جن، اور گوگا کہتا یار جنہ دی برات آئی انہوں نے تو پیسے بھی بڑے لٹانے نے. باؤ جی ہمارے ہاں تو یہ کہتے تھے کہ اگر دھوپ میں بارش ہو رہی ہو تو سمجھو گدڑی دا ویاہ ہو رہا ہے. تو اگوں کہنا سی نا بھائی جی میں تو کول بیٹھا تھاڈے میرا کتوں ویاہ ہو گیا. سمجھانے کے طور پر. اچھا بچوں کو حیوانات کے حوالے سے، رحم دلی اپنانے کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوتی تھیں. ایک اور سمجھایا جاتا تھا کہ مطلب کسی بھی جانور پہ ظلم نہ کرو،
ایون یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ جب چلتے ہو تو اپنے آپ کے پیروں کے نیچے چونٹیاں نہیں آنی چاہیے. خاص طور پہ ماں باپ اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے. اور یہ دیہات میں یہ عام بات ہے, کہا جاتا تھا کہ اگر آپ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ کسی مینڈک کو مارو گے نا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بھیڑ, بکری, بھینس, گائے کو مار دے گا. اور بچے ڈرتے ہوئے مینڈک کو نہیں مارتے تھے. اچھا, ایک اور بھی نصیحت کیا کرتے تھے ماں باپ, اور ساتھ ڈراتے بھی تھے کہ کسی کے ہکلانے کی نقل نہیں اتارتے. اگر آپ کسی کے ہکلانے کی نقل اتاریں گے تو آپ خود بھی ویسے ہی ہو جائیں گے, خود بھی ہکلانے لگیں گے. انسان ڈرتا ہوا کسی کی نقل نہیں اتارتا. بالکل صحیح. ہاں جی, ہاں جی. یہ میرا جو فلو ہے اسپیکنگ پاور کا, یہ اس لیے کہ میں نہیں کبھی ہکلاتے ہوئے بندے کی نقل کرتا. اور ہکلاتا کہتے ہوئے ہکلانے لگا تھا. ڈونٹ میک کامیڈی. اس وقت میں سیریس بات بتا رہا ہوں بچوں کو. زبردست. باؤ جی وہ دن لوٹ کے بھی آئیں گے. گوگے کے ابو نے کہا تھا, بیٹا ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا تو آگے بھی تمہیں رزق ہی رزق ملے گا, انہیں اکیلا رزق بھی انہیں پورا کر لیا. گوگے ٹو مچ. ناظرین, یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک گیس بھر کے سلنڈر نو انج ہلاندے نے جویں امب ٹھنڈے کرن واسطے کولر نو نہیں ہلائی دا. اور کئی دفعہ گوگا اس چکر میں سلنڈر کو منہ لگا کے بیٹھ گئے, چونسے کا ذائقہ نہیں آ رہا. ناظرین, موسم سرما میں شدت کے ساتھ ہی ایک طرف جہاں ایل پی جی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہیں اس کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے ایل پی جی کا ایک سلنڈر, ایل پی جی کے سلنڈر بیچنے والا ایک دکاندار. ایسے آپ نے دھیان ڈلوا دیا, اس نے ایل پی جی سلنڈر کا کام ہی اس لیے شروع کیا ہے کہ اس کے دل میں تھا کہ اپنے قد سے اونچے کاروبار کو ہاتھ نہیں ڈالنا. جی اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت نصیب کرے. وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا اپنے سے بڑا سلنڈر دکان میں نہیں رکھنا, اپنے سے چھوٹا سلنڈر رکھنا, اپنے سے بڑے کام کو ہاتھ نہیں ڈالنا. اچھا جی, ایک انتہائی خطرناک چیز جو ان کے کاروبار کے حوالے سے ہے, جس کو آپ پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, یہ ایسی جگہوں پہ دکانیں ڈال لیتے ہیں غیر محفوظ طریقے سے, جہاں پہ ارد گرد بے پناہ آبادی ہوتی ہے, اور یہ لوگ وہاں پہ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلنڈر کتنے کو مضبوط ہوتے ہیں, اور سارے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کو ٹیکنیکل کام وہ سیکھا ہوتا ہے. حالانکہ باہر کے ممالک میں اس طرح کے کام کے لیے اگلے ڈگریاں لے کے تو پھر کرتے ہیں. سادہ الیکٹریشین جو ہے, یہ گھروں میں جو کام کرتے ہیں, وہ بغیر ڈگری کے وہاں کام نہیں کر سکتا. تو یہ خطرناک ترین چیز, جس کے اللہ نہ کرے پھٹنے سے ارد گرد کی کئی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ. بھائی آج بروز ہفتہ لاہور کے علاقے مغل پورہ میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. پیٹ میڈیا جو رات کبڑ میں ہے وہ باڑ نہیں ہوتی. نہیں, یہ صرف اپنے لیے رکھو نا تم, رات کو سلنڈر کے ساتھ جپھی لگا کے سو جائے. سر جی یہ قربانی بھی ہم آپ لوگوں کی وجہ سے دے رہے ہیں. اگر شہر سے باڑ ہو تو آپ کو تگو دو کرنی پڑے گی, ہم سہولت آپ کو گھر کے قریب دے رہے ہیں. اور بھائی جان, عزیزی بھائی جان کی بات کا جواب دیں, آپ اس کام کے کوالیفائیڈ نہیں ہیں. اور ویڈ میڈیا, اس میں کوالیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خاندان میں 7 لوگ یہی کام کرتے ہیں, صرف 2 کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. کاش 3 کے ساتھ آ جاتا, اور ہم یہاں پہ پھر چوتھے کو بلا لیتے. بات کر رہے بھائی جی. اور سر جی چھوٹی سی ان کی دکان ہوتی ہے, اور سلنڈر انہوں نے ایسے لگائے ہوتے ہیں جیسے باقر خانی رس لگائے ہوئے. یعنی آپ دیکھیں کہ 7 بندوں میں سے 2 کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا, اس کے لیے بات ہی کوئی نہیں. اور پا جنید, آپ کبھی ان کو سلنڈر ٹرکوں سے اتارتے ہوئے دیکھو, یہ بالکل کنک کی بوریوں کی طرح پھینک رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ باقاعدہ ایک بمب ہے, یہ موت کے کھلونے ہیں. اور ویڈ میڈیا کپڑانے والی کوئی بات نہیں, چنگا بھلا مضبوط سلنڈر ہوتا ہے, اسی لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے ہفتے یہ خبر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سلنڈر پھٹ گیا. اور کون سا مضبوط ہوتا ہے؟ یہاں پہ میں تو پا جنید اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ اس کا باقاعدہ اس کے کو پاس ہونا چاہیے, اس کی کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ جو سلنڈر ہے وہ بغیر مور لگے مارکیٹ میں آ ہی نہ سکتا, اور اس کی گیج شیج چیک کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ ایسا دفتر ہونا چاہیے
ये तो जो मर्जी सिलेंडर बनाता जा रहा है और मार्केट में फेंकता जा रहा है और पता नहीं कौन सी गेज लगाता जा रहा है। यार अगर कोई गरीब 2 टाइम की रोटी खाना, आप उसके भी पीछे पड़ गए हैं। टेढ़े पीछे एक तो गैस का अपनी मर्जी से रेट लगाते हो, फिर नाप तोल में कमी करते हो, ये भी इल्जाम है आप पे। और वीड मेरे अकरम ने कभी भी बेईमानी नहीं की। चलो अकरम नहीं, अफजल करता होगा, लुटती तो अवाम ही है ना बेचारी। अच्छा, अलमिया यह है कि जब ऐसी दुकानों में कोई सिलेंडर का धमाका होता है तो पूरी कौम काफी देर तक इस इज़्तिराब का शिकार रहती है, परेशानी में मुब्तला रहती है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हो गया। हाँ जी यार, स्कूल वैन बच्चों की रखे, पता नहीं कहाँ इन लोगों ने सिलेंडर लगा लिए हुए हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। जब हादसा होता है हम ले दे करते हैं बड़ी, ये चैनलों के ऊपर क्या, मोहल्लों में बैठ के क्या, हर जगह पे हलहला होती है। फिर दूसरे तीसरे दिन धुंध शुंध पड़ जाती है, सारी गल ठंडी हो जाती है। और ये सिलसिला को आज कल परसों का नहीं है जी, ये साल हा साल से पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब से सिलेंडर आया है ना जी, उस वक्त से गैर महफूज तरीका है इनको सिलेंडर के इस्तेमाल का। बाबू जी बड़े ਵੱਡੇ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, हालांकि पाँव के अंगूठे से तो नहीं ना गैस आनी, गैस तो सिलेंडर से ही आनी। और सर जी ये जो आर्जी तौर पे ये सिलेंडर भरते हैं ना, इनके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता कि अगर आग लग जाए या कोई हादसा हो जाए ये उसको काबू पा सके। हाँ, और वीड मेडिया ये सब अंग्रेजी चीजें हैं, बॉडी गीली करके उस पे डालो, आग बंद हो जाती ओ है। खुदा का नाम लो यार। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਗੈਸ ਭਰ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈਦਾ। और कई दफा गोगा इस चक्कर में सिलेंडर को मुंह लगा के बैठ गए, चौंसे का जायका नहीं आ रहा। ये बड़ा बड़ा खतरनाक खेल खेलते हैं यार ये सिलेंडरों के साथ। ईमान से वाकई इनको चेक करना चाहिए, इनका कोई हदूदरबा होना चाहिए, कोई इनको लाइन लेंथ में रखना चाहिए। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती इस तरह के काम। सीधी बात है, ये छोटे छोटे खोखे खोल के सिलेंडर बेचने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन भी उस वक्त देनी चाहिए हुकूमत को जब वो तमाम सेफ्टी के मतलूबा स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरे दुकान। और वीड मीडिया कड़ों में गैस नहीं आ रही, आपको सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आगे से बहस और कर रहे हैं। सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ मौत भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਨਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ सिगरेट लोग जला रहे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जरा नहीं डर। यार तुम नाल कह रहे हो, वो ऑफिसर अतीक साहब बता रहे थे कि ये खुद भी सिगरेट पीता है। तो कहते हैं जब मैं उधर छापा मारने गया हूँ तो मैंने इससे पूछा है कि मालिक कौन है, तो कहते जी मैं ही मालिक हूँ। तो हाथ में सिगरेट था इसके। वो तो फिर कहते हैं मैं कितनी देर दूर खड़ा रहा हूँ, चूंकि मेरा सिगरेट के धुएं से रंग काला होता है। जब सिगरेट बुझा लिया इसने तो फिर मैंने जाके पकड़ा। सर जी मुझे आपने ऑफिसर का बड़ा अच्छा लगा मुझे। और बाद में धुआं का है तो बुरा तो नहीं लगा? वो फिर फूलों के साथ कांटे धोते ही हैं। ओए, हाय हाय क्या फूलों का जिक्र किया है। जो दर्द मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। ਆਇਆ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਲੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ। और दड़ियाई घोड़े के सके भतीजे। ਓਏ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। चलो लीक सिलेंडर, मेरी बात सुनो तुम, हम जो अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड ना करें ना तो आप लोगों का मामला आते जिंदगी जाम हो जाए। वो यार कमाते कितने, 2 नहीं तो चलो 3 रुपए। वैसे आज हुकूमत ने ये ज्यादा पैसे जो वसूल करते हैं ना जी, जब शॉर्ट हो जाए गैस, तो उस हवाले से आज छापे मारे हैं काफी दुकानों के ऊपर। हाँ, मगर कहाँ इन्होंने बाज आना है। जाहिर है ऑफिसर्स भी सारा दिन एक दुकान पे तो नहीं बैठे रहेंगे। तो एक दिन ये जो जुर्माना उनको देंगे या कुछ सजा भुगतेंगे, ये अगले 10 सिलेंडरों में वो पूरी कर लें। हाँ। सर जी सिलेंडर तो नाकिस होता ही होता है, इसके साथ जो रेगुलेटर और दीगर लवाजमात होते हैं वो भी इंतहाई नाकिस होते हैं, जिससे ज्यादा हादसा होते हैं। हाँ, वो भी बहुत बड़ी वजह है। और बहन मेरी ये बात ये है कि असल में लुगा खुद कहता है कुछ सस्ती चीज दिखाएं, हमने महंगी नहीं लेनी। और सस्ती चीज का मतलब है कि मौत का सौदा कर दो। यार फिर आप पैसे उस तरह खर्च करो ना, अब लेने आप सोना आप लें और क्यों वापस गैर बेचारे मेयारी लेके चीजें आते हैं। रखते हो? यार हाली कोई नहीं गातीक जी सर। लम्हे पा यार देखो तुम अकड़म पे हाथ डाले और रोटी खाने को तड़प जाओगे। ओ यार वो पहली तंदूर ते खांदा है, मार यार। अकड़म पे हाथ डाल रहा है, मेरा दिल कर रहा है मिट्टी डाल दूं तेरे ऊपर है।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं जी उनको हम साजिंदा भी कहते हैं उर्दू में। हाँ जी। उनमें एक पाई हुए हैं पा मनशा ढोल वाले। अच्छा जी, आज हफ्तावार है और आज हम शोबिज एंटरटेनमेंट के जिस स्टार की बात करने लगे हैं, जब मैं उनका जिक्र शुरू करूंगा तो बीच बीच में आप सारे हल्का हल्का डांस भी करते रहे। अच्छा जी। हाय 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 हाय। एक ऐसे साजिंदे जिन्हें हम म्यूजिशियन कहते हैं। जी जी। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं जी उनको हम साजिंदा भी कहते हैं उर्दू में। हाँ जी। उनमें एक पाई हुए हैं पा मनशा ढोल वाले। वाह वाह। हाय 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 हाय। वैसे तो उनको पा मनशा हाफजाबादिया कहा जाता था। ढोल ऐसा बजाया है, ऐसा ढोल बजाया है, बल्ले 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 बल्ले। ये आपको उसके बाद बहुत सारे लोग ढोल के ऊपर बड़े बड़े करतब करते हुए नजर आएंगे। जी। जी मगर जो पहला बंदा था ना जी, जिसने ढोल के ऊपर लोगों की तवज्जो फिक्स कर दी थी, वो पा मनशा हाफजाबादिया हुआ। क्या वाह वाह। बहुत बड़ा आदमी हुआ है, बहुत बड़ा आदमी। ये 80s 90s की दहाई में बड़ा नाम हुआ इनका, बड़ा नाम हुआ। पाकिस्तान का ऐसा ढोल प्लेयर जिन्होंने सोलो साज के साथ परफॉर्मेंस की। वाह। उससे पहले ऐसा नहीं था। ढोल जो है उसको, ये सिर्फ ढोल बजा के इन्होंने तवज्जो लोगों की हासिल की। असल में तो ये जो तबला है ये बर्रे सगीर का साज है, और इसके जो नामवर प्लेयर हुए हैं, जो उस्ताद कहलाए हैं, उनमें उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, फिर मियाँ शौकत हुसैन साहब, फिर ताफो खान साहब, फिर उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे जाकिर खान, फिर उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन साहब के शागिर्द उस्ताद तारी खान। उस्ताद तारी का इस वक्त पूरी दुनिया में नाम है। ये जितने भी आपको गोरे तबले के ऊपर खेलते हुए नजर आते हैं, सारे उस्ताद तारी खान के सिखाए हुए हैं। अच्छा। वैसे तो आजकल एक लड़का है जेबी, वो भी ढोल के हवाले से छाया हुआ है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो उसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तबले पे खास तौर पे जिन लोगों का नाम हुआ है वो ये है। इसी तरह ढोल पे जिनका पहला नाम बजा है ना जी पूरे एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो हुए हैं पा मनशा हाफजाबादी। अरे वाह वाह वाह। जबरदस्त। 90s में इन्होंने बाहर बड़ी परफॉर्मेंस दी अपने ढोल की। इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, बेशुमार मुल्कों में गए ये परफॉर्म करने के लिए सिर्फ ढोल। अच्छा। और फिर ये ऐसा बंदा हुआ है जिसने पहली दफा ढोल पे तबला बजाया। हाँ जी हाँ जी, ऐसी नादे दिना बजाई है ढोल के ऊपर। वरना आप माशाल्लाह म्यूजिक को समझते हैं। मैं जीजी मैं तो बैंक में मुलाजिम हूँ। ये उस बैंक में लगे हुए जिस बैंक के लॉकर में सिर्फ तबले और सरंगियां पड़ी। नहीं, ये उस बैंक में लगे हुए जहाँ सिर्फ फंक्शन के पैसे जमा होते हैं। हाय, 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 वाह, वाह। नहीं सीरियसली, ऐसा पाई कि ढोल के ऊपर पहली दफा जब इन्होंने जिद्दत दी ढोल में। ओए होए, मैं कहता हूँ कि लोग अलर्ट हो गए कि ये क्या शुरू हो गया है। इससे पहले ढोल जो है ना घैंड गन गन घैंड गन गन घैंड गन गन घैंड गन गन यही बस बजता था। है जी। जब बड़ी छाल मारो थे दक दक नक दक दक नक। इन्होंने बाकायदा तबला बजाया, वाह जी ये भी कर दिया है ढोल के ऊपर। वाह जी वाह। बाकायदा 3 ताल, बाकायदा नादी दिना, हर चीज उन्होंने ढोल के ऊपर निकाली है। वाह। वैसे तो उसके बाद गूंगा ढोल वाला, गूंगा ढोल वाला भी बहुत बड़ा नाम हुआ है। पप्पू सही ढोल वाला भी बहुत बड़ा नाम हुआ। बिल्कुल सही। ये बड़े बड़े बंदे आए हैं, मगर पामन शाह बुजुर्ग सबसे पुराने थे जी। और ये इनके बाद आने वाले लोग उनको अपना उस्ताद कहते हैं। वाह जी वाह। अच्छा, ढोल खास तौर पे सिर्फ मेलों ठेलों में, मैदानों में ही बजाया जाता था। जी जी। माइक के सामने ढोल नहीं था बजता, सही। क्योंकि आवाज इसकी बड़ी तगड़ी होती है, तो माइक के ऊपर ढोल वैसे ही बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता। मगर ये पहला बंदा पामन शाह था जिसने फिर एक फिल्म के गाने में आके माइक के आगे ढोल बजाया। वाह। मतलब उसको बैलेंस रखना माइक के आगे ढोल को बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है। ये 1979 की बात है, 1979 की। मास्टर अनायत हुसैन साहब का गाना था अज जालमा मैं नचांगी जरूर। जी बिल्कुल। उसमें ढोल बजना था। अच्छा, मैडम नूर जहान साहिबा मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने वो गाना गाया। जी। अब जब ये ढोल लेके आए ना, तो मैडम
बड़ी हिसास थी अपने काम के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये क्या करेगा, ये जो बुजुर्ग आप पकड़ लाए हैं, ये ढोल, ये क्या करेगा। तो मास्टर उनैद हुसैन साहब ने कहा कि मैडम जरा आप इनको सुने तो सही। जब इन्होंने ढोल बजाया ना जी, तो मैडम ने उठ के बाकायदा सलूट किया है और इनाम निकाल के दिया। अरे वाह। वो बुजुर्ग बताते हैं कि पैसे बाकायदा निकाल के दिए मैडम। तो मैडम से पैसे लेना एक बड़ी बात। वो की कहते हैं कि चील दे घोंसले चो मास लभण वाली गल। तो खुद बहुत बड़ी फनकार है। अच्छा, एक और खतरनाक बात आपको सुनाऊं जी। मैडम भी अपनी जगह कमाल थी, उस्ताद सलामत अली खान। होए होए होए, इस सदी के तानसेन, उन्होंने इनको दाद दी हुई है। बाकायदा इनको कहा हुआ है कि मंशा साहब जरा सुनाए हमें ढोल। ये गौरी गवाह है इस बात का। जी हाँ, जी जी, बिल्कुल गौरी के सामने ये बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर ताल कहे तो मैं तालीम बताता हूँ जीजी के। सलामत खान साहब ने कहा था मंशा भाई 5 ताल की सवारी सुनाए। हाय 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 हाय, देखो ना जरा, उस्ताद सलामत साहब कह रहे हैं एक ढोल वाले को, और ढोल वाले ने निकाल दी। 5 ताल की सवारी। जी 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 जी, आप तो खुद माशाल्लाह म्यूजिक की दुनिया के कमाल बेवकूफ है। ये हमारा चेया लेने लगा। तो ये जो थे ना जी पामन शाह ढोल वाले, इन्होंने बहुत बहुत बड़े लोगों से बाकायदा असातिज़ा से दाद वसूल की। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। उसके बाद वजाहत अतरे साहब ने फिल्म जानवरयान में इनसे ढोल बजवाया। सुन 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 भाभी ढोल बजवाया। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ढोल बजाया हुआ इस गाने में कि वाकई भाभी नूं कहना पैंदा सुन लो जरा ढोल। ऐसा उसका पेस रखा हुआ है कि मेले में ऐसा ही ढोल बजता है, आपको पता चलेगा। बाकायदा ना जी वो मंजर के हिसाब से बजाते थे ढोल। बिल्कुल सही। ढोल वरना एक डग सा समझा जाता है साज, उसको इतनी बारीकी से बजाते थे पामन शाह साहब कि बाकायदा सिचुएशन के मुताबिक उसकी आवाज कर लेते। बिल्कुल सही। और वो बड़ा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी खतरनाक बात ये है कि जहन में ये आता है ना जी कि तबला निकाला है, अगर ढोल में से तो हाथ से निकाला होगा। नहीं 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 नहीं, खूंडी छड़ी से ही निकाला है, तबला निकाला। ये पीटीवी के एक प्रोग्राम में लोक विरसा का प्रोग्राम था, उसमें ढोल में नादे देना ऐसा निकाला है। हाय हाय, बाकायदा उस्ताद और बारीक आदमी थे। एक जो बहुत तगड़ा साज होता है ढोल, उसको बाकायदा सुनियारियों जैसा काम उस पे किया हुआ, इतना बारीक काम किया हुआ। और यहाँ पे काबिले जिक्र बात यह है कि ढोल के हवाले से ये पामन शाह का जो आगाज था, ये मरहूम और उसके बाद पप्पू ढोल वाले और उसके बाद गूंगा ढोल वाले, ये जो तीनों बंदे हैं, आज भी ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, इंडिया में भी आज भी इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का ढोल ही सुना और बजाया जाता है। अरे वाह, जबरदस्त। नामवर जिन्हें भंगड़ा किंग कहते हैं, दलेर मेहदी, उनके साथ एक रमजू भाई है ढोल बजाते हैं, वो कराची से उनका ताल्लुक। अच्छा अच्छा जी। हाँ हाँ, पाकिस्तान का ढोल जो है ना जी, वो बड़े बड़े जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये 25 साल पहले पामन शाह हाफिजाबाद में ही फौत हो गए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। ये अपने काम का सबसे बड़ा आदमी गिना जाता है। नाज़रीन, ये था आज का इस्पे हाल और आज की पते की बात ये कि कब्रिस्तान में चलते हुए हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि किसी कब्र पे पाँव ना आ जाए, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में हम नहीं देखते कि उन्हीं जिंदा इंसानों के ख्वाहिशात और जज्बात को किस तरह कुचल देते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।